درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غم گسار جہاں سیاح لامکاں والی کون و مکان رب محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رب پیارے دکھی دلاں دے سہارے ساڑے ساریاں دے دلاں دے سہارے شیما دے ویر رب دے حبیب جگ دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے آپ دی پاکیزہ آل واسطے آپ دے اصحاب واسطے اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرن والیاں پیار کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنیاں کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ دی ہر بات اعلیٰ ہے، آپ دی چال آپ دی گفتار ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب نو اعلیٰ عطا فرمائی۔ اور میرے محبوب پیغمبر دے نال جیڑا جڑے ہے اللہ نے اعلیٰ ہی جوڑے ہے، اور جیڑا جڑے ہے دنیا انہوں چاہے اعلیٰ نہیں سمجھدی سی، اللہ نے رہندی دنیا تک انہوں اعلیٰ بنا دی۔ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او عظیم بات ہے، او عظیم تعلق ہے کہ اگر کوئی پتھر میرے محبوب دے دستے مبارک نہ لگے آئے تے اللہ نے انہوں بھی کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دی، اور اگر محبوب دی انگلی دا اشارہ چن ول ہویا تے چن بھی اپنے آپ نو برقرار نہیں رکھ سکیا، دو ٹکڑے اندر بٹ گیا۔ اور نسبت دی بات ہے اگر حضور دے نال پہاڑ محبت کرن تے آقا کائنات دی حدیث قیامت تک حدیث دیاں کتابہ دے اندر نقش ہو جائے کہ آقا فرماندے نے کہ صحابہ احد پہاڑ ساڑے نال پیار کر دے، اسی احد دے نال پیار کر دے۔ میں بات مقدی مقامہ اگر مدینے دی گلیاں دے ذرات محبوب کائنات دے نالین دے نال لگے نے، اللہ نے انہوں نے بھی شفا بنا دی۔ ایتے اج اتھے پکا کر دیتا گیا، مدینے دیاں گلیاں نو پتھر لگا دیتے گئے، روڈ بنا دیتے گئے اور سختی کر دیتی گئی ہے، لیکن وہ لوگ جاندے نے جڑے پہل ہو کے آندے سن، وہ مدینے دی خاک نو لے کے آندے۔ اج 1400 سال بعد جڑا انسان مدینے دی خاک لے کے آندے
اور اس نو تناول کر لیندے اللہ اس خاک دے نال بھی شفاواں عطا فرما۔ یہ 1400 سال بعد مدینے دے ذرات دی اے برکت اور شان ہے، ان ذرات دا کیا عالم ہوئے گا جیرے ڈائریکٹ میرے نبی دے نہ لین دے نہ لگے۔ بہرحال علماء یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت محبوب کائنات علیہ السلام اپنے روزہ مبارک دے اندر نے اور روزے دی او مٹی جو آقا کائنات علیہ السلام دے جس میں اطہر دے نال لگی ہوئی او مٹی جیڑی محبوب دے جسم دے نال جڑی ہوئی ہے یا محبت کر رہی ہے، یا محبت دے الفاظ اس طرح بھی کراں کہ او مٹی جنوں محبوب دے جسم دی خوشبو حاصل کرن دی سعادت حاصل۔ علماء فرماندے نے او مٹی عرش تو بھی زیادہ اعلی ہے، کیونکہ ان دا تعلق محبوب کائنات دے نال ہو گیا۔ او جگہ جس جگہ تے محبوب آرام کر رہے ہیں او جگہ کعبۃ اللہ تو بھی اعلی ہے، کیونکہ کعبہ ایک نسبت ہے، اللہ موجود نہیں جسمانی طور تے، اللہ تو ویسے ہر جگہ تے موجود ہے لیکن جسمانی طور تے اللہ اتھے نہیں، کیونکہ اللہ جسم تو پاک ہے، اللہ ہاتھ تو پاک ہے، اللہ پیر تو پاک ہے، اللہ جسم تو پاک ہے، اللہ کھانے تو پاک ہے، اللہ آنے جانے تو پاک ہے۔ اللہ اتھے جسمانی طور تے موجود نہیں، اور رب دا گھر ہے، نشانی ہے، نسبت ہے اس حوالے نال، لیکن اللہ اتھے موجود نہیں۔ لیکن روزے دی او مٹی اور حصہ جتھے محبوب دا جسم موجود ہے، اس کر کے علماء فرماندے نے او حصہ کعبۃ اللہ تو بھی زیادہ اعلیٰ ہے، کیونکہ ان دی نسبت محبوب دے نال ہو۔ اور کل مطالعہ دے دوران ایک حدیث میری نظر جو گزری میں نال رلدی لڑلی سنا دے وہاں محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت پوری دنیا دا ایمان سمٹ کر کے میرے مدینے اندر آ جائے گا، مدینے اندر آ جائے گا، پوری دنیا دی روئے زمین تے ایمان ختم ہو جائے گا اور وہ سمٹ کر کے مدینے دے اندر آ جائے گا۔ اللہ اور بروز قیامت جدوں دجال نے آنا ہے اور اس دجال دا پہلا دن 1 سال دے برابر ہوئے گا، دوجا دن 6 مہینے دے برابر ہوئے گا، تیجا دن ہفتے دے برابر ہوئے گا، اور اس تو بعد انہاں دے دن عام دنہ دے طرح ہوئے گے۔ صحابہ نے فرمایا حضور اگر کوئی پا لوے اور وہ 1 دن 1 سال دے برابر تو پھر نمازاں کی میں پڑھاں گے؟ حضور نے فرمایا نمازاں پھر تسی اندازے دے نال پڑھیں، وقت دے اندازے دے نال تسی نمازاں پڑھنی ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا اور سخت فتنہ ہے دجال دا، اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ محبوب کائنات علیہ السلام نماز دے اندر دعا کیتے کر دے سن، تشہد اندر جتے سے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ دے ہیں نا، حضور نالے تھے اے بھی دعا پڑھیا کر دے سن کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنا بڑا دجال دا فتنہ ہے کہ حضور بھی نماز اندر دعا کر دے سن کہ اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہ اس دجال دے فتنے کو لو محفوظ فرما۔ اتنا بڑا او فتنہ، اتنا بڑا فتنہ آقا نے فرمایا جدو او روح پذیر ہوئے گا تو دجال پوری زمین تے پھرے گا، پوری زمین تے، لیکن واحد میرا مدینہ ہے جن دے اندر دجال نہیں آ سکے گا۔ کیوں؟ کہ اس شہر نو نسبت میرے محبوب دے نال ہے۔ اور ایک اور حدیث سنو پھر اپنے عنوان دی طرف آنے میں
تمہید اس طرح بن رہا ہے کہ سمجھ آ جائے بات۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا ایمان دی حالت دے نال ایمان والا ہووے، ایمان دی حالت اندر ہووے تے او میرے مدینے دے اندر فوت ہو جائے، میرے مدینے اندر فوت ہو جائے، ایمان دی حالت اندر کوئی میرے مدینے اندر فوت ہو جائے، محبوب نے فرمایا میرے اتے واجب ہو جاندہ ہے کہ میں کل قیامت دے روز ان دی شفاعت کرا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کی نظر کرنا، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے انسان جنہ بھی پریشان ہوئے، مصیبت ہوئے، ٹینشن اندر ہوئے، کوئی بھی پریشانی ہوئے، کوئی دکھ ہوئے، تکلیف ہوئے، کوئی بیماری ہوئے، انسان نو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کو موت منگے، موت منگن دی اجازت نہیں۔ جتنا بھی انسان کیوں نہ پریشان ہو جائے، کتنا ہی کیوں نہ بیماری اندر مبتلا ہو جائے، کتنا ہی کیوں نہ او دکھ اور تکلیف اور رنج دے اندر مبتلا ہو جائے، حضور نے فرمایا موت منگن دی اجازت نہیں، لیکن اگلی گل ہن دل تے اترن والی ہے، اور گل اتنی خوبصورت ہے کہ سبحان اللہ دی صدا آنی چاہیے۔ فرمایا موت منگن دی اجازت بولو نہیں، فرمایا جے مرنا چاہتے ہو تو میرے مدینے آ جاؤ، اگر مرن دا چاہ ہے اور خواہش ہے تو پھر میرے مدینے آ کے مرو، میرے مدینے دے اندر موت منگو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب دے او صحابی جنہاں نو حضور نے منگ کر کے رہا ہے، جو مراد رسول نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکثر دعا کیتا کر دے سن، ربا سونیا شہادت دی موت بھی عطا فرما تے مدینے دے اندر نبی دے شہر اندر عطا فرما۔ صحابہ کیا کر دے سن کہ عمر مدینے اندر تے امن اتنا زیادہ ہے، موت مدینے دی بھی منگ دے ہو تے شہادت دی بھی منگ دے ہو، کیویں ہو سکتا ہے؟ فرمایا اے مینوں نہیں پتا، بس شہادت بھی چاہیے تے نبی دے شہر مدینے اندر چاہیے۔ اور ایک اہل دل نے بڑی سونی گل کیتی ہے، ایمان سے دے موت مدینے کی گلی میں، ذرا بولو آمین، آمین بولو، اونچی بولو آمین۔ ایمان سے دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان سے دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے۔ فرمایا جو مدینے اندر مرے گا ان دی شفاعت میرے اتے واجب ہو جاتی۔ یہ ہے نسبت رسول، آقا دی نسبت۔ اللہ اکبر۔ میں عنوان کچھ اور بیان کرنا چاہنا، لیکن نسبت دے حوالے نال ذہن اندر باتاں آ رہی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ دی خدمت اندر اور پیش کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جدوں پردہ فرمایا ہے تو پردہ فرمان تو پہلے دی بات ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان ہے۔ حضور فرمایا صحابہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جدائی دا ویلا قریب ہوئے، میں دنیا تو پردہ کر چاہا، اگر کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے، اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوئے تو وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری دے اندر اس حدیث نو نقل فرمایا ہے۔ فرمایا اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوئے تو وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا حضور ایک وقت تسی مینوں چھڑی ماری سی، میں بدلہ لینا چاہنا ہوں۔ صحابی دی یہ بات سن کر کے ہر صحابی دا دل تڑپے،
کہ ایک کی کرن لگ گئے تو حضور کولوں چھڑی دا بدلہ لیں گا. ہر صحابی دے دل اندر یہ بات ہوئے گی کہ چھڑی سانو مار لائے پر حضور نو نہ مارے. تو حضور کولوں بدلہ لیں گا؟ آقا نے فرمایا ہاں بھائی تو بدلہ لینا ہے آ جا، میں بدلہ دین واسطے تیار ہے. کیا اسوہ میرے محبوب تھا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک کائنات دے امام نے، امام الانبیاء نے، لیکن اسوہ کیا ہے کہ آقا فرما رہے ہیں بدلہ لے رہے آ بدلہ لے لے. ساڑھا ایتھے کوئی پیر بن جائے نا وڈا تھوڑا جا نہ چڑھ جائے پیر دا، یا کسی مولوی دا تھوڑا جا نہ ہو جائے نا تو او کسی نال صحیح طرح سلام نہیں لینا. کوئی پیر دے واہ سارے مرید ہو جان نا تو او کسی نال ہاتھ نہیں ملان دے. اور ایسے بھی پیر دیکھنے جنہیں درمیان سے شیشہ لوا لیں دے کہ کوئی مرید لاگے ہی نہ آ جائے. یہ ساڑھا انداز ہے، لیکن امام الانبیاء ہو فرمایا بدلہ لینا ہے آ جا بدلہ لے. صحابی اٹھے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو تسی منو چھڑی ماری سی نا میرے جسم تے کرتا نہیں سی پیا ہویا، تسی کرتا پایا ہویا ہے. حضور دی طبیعت خراب ہے. آقا نے ٹیک لگائی ہوئی اور ٹیک لگائے لگائے حضور نے اپنا کرتا مبارک اتار لیا. فرمایا بدلہ لینا ہے بدلہ لے لیا. چھڑی فرمایا صحابہ اس نو چھڑی دیو، یہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. صحابی نو چھڑی دیتی گئی. محبوب نے اپنا کرتا مبارک بھی اتار لیا. اے جدوں حضور نے کرتا اتارے اے چھڑی نو توڑ دا ہویا مروڑ دا ہویا میرے محبوب دے آگے گل نہ لگ گیا ہے تے حضور دے جسم مطہر نو چمن لگ گیا. فرمایا حضور ارادہ گستاخی دا نہیں سی، صرف دل نے چاہیا کہ نہ جانے پھر ملاقات ہوئے نہ ہوئے میں اپنا جسم تہاڈے جسم دے نال جوڑ لواں، ہو سکتا ہے کل قیامت دے روز ایسے بہانے میری بخشش ہو جائے. نسبت مصطفیٰ بڑی چیز. اور اے تے بات ہے کہ جیڑی چیز حضور دے نال جڑ گئی اے ان دا مقام ہے، ان دی شان ہے، ان دا اے مرتبہ ہے کہ ایک ذرہ بھی حضور دے نال جڑے ہے تے وہ آلہ ہوگا. جدو ایک ایک چیز جو میرے نبی دی نسبت دے نال ہے ان دا مقام اتنا زیادہ ہے تو پھر سمجھو جو میرے نبی دے خون دا حصہ نے حضور دی اہل بیت نے انہاں دا مقام کتنا زیادہ ہو. میرے کو کوئی سوال کرن لگا کہندہ کاری صاحب سید دا مقام کی ہے، سید دی شان کی. میں کیا بہت ہی لمبی چوڑی گل میں نہیں کردا. سید مقام دے بیان واسطے صرف ایک بات کرنا کہ سید او ہندے جن دی رگاں دے اندر امام کائنات دا خون چل رہا ہندے. اس تو بعد کہ اور کی بیان کیتا ہے جن دے جسم دے اندر جن دی رگاں دے اندر خون مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. اے حضور دی آل قیامت تک جب تک کوئی نماز پڑھتا رہے حضور تے درود پڑھتا رہے. اسی درود ابراہیمی پڑھنے ہاں اللہم صلی علی محمد وعلا اچھی بولو وعلا آل محمد. اللہ رحمتہ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اور انہاں دی آل تے. قیامت تک جتنے بھی سادات نے حضور دی آل اندر نے اور ہر مومن مسلمان جب تک درود پڑھتا رہے گا حضور دی آل تے بھی درود پڑھیا جاندہ رہے گا. اس تو بعد کہ اور مقام کی بیان ہے. ہاں لیکن ہوئے صحیح العقیدہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے صحیح العقیدہ سید ہوئے پھر ان دا ادب و احترام لازم. صحیح العقیدہ کوئی بھٹکیا نہ ہوئے کوئی گمراہ نہ ہویا ہوئے. صحیح العقیدہ سید ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور حضور دی آل دی بات کرن دے ارادے نال ہاں بات لمبی ہوندے جا رہی. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا رب دا قرآن انما
البيت ويطهركم تطہیرا۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے محبوب دا فرمانے علی شان بیان ہو رہا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے میری آل کو لو، میری اہل بیت کو لو، ہر قسم دی پلیتی نو اللہ نے دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر قسم دی پلیتی میری آل کو لو دور رکھیے، تے یاد رکھو جس طرح پلیتی میرے نبی دے آل دے قریب نہیں آندی، اسی طرح سچے انداز نال جڑا آل نال محبت کر دے اللہ پلیتی نو اوندے تو بھی دور کر دیندا ہے۔ جس طرح حضور دے آل دے قریب پلیتی نہیں آ سکتی، اسی طرح حضور دی آل دے نال محبت کرن والیاں دے قریب بھی پلیتی نہیں آ سکتی۔ اللہ اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اے حضور نے حکم فرمایا، آقا کائنات علیہ السلام دا فرمانے علی شان، فرمایا لوگوں میں تہاڈے کولوں کسی چیز دا سوال نہیں کردا، پتھر کھادے طائف دیاں وادیاں اندر، لیکن اوندا صلہ نہیں منگدا، اوندی جزا نہیں منگدا۔ لوگوں میں ظلم و زیادتی برداشت کی تھی، لیکن صلہ نہیں منگدا، جزا نہیں منگدا۔ لوگوں کسی چیز دا سوال نہیں کردا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کسی چیز کسی صلے دا سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کیتا جائے گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا لوگوں اور کوئی سوال نہیں ہے، ایک ہی سوال ہے کہ میری آل دے نال تسی محبت کرنی ہے۔ آقا نے کسی اور چیز کا سوال نہیں کیتا، فرمایا میری امت دے لوگو میری آل دے نال الا المودۃ فی القربا، میرے عزیز و اقرباء نال، میرے رشتہ داراں نال، میری آل دے نال محبت رکھنا۔ اور آقا کائنات علیہ السلام دا فرمانے علی شان، فرمایا لوگوں میں تہاڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا، جب تک انہوں تھامے رکھو گے، انہاں نال جڑے رہو گے، جب تک اندے نال تہاڈی محبت برقرار رہے گی، فرمایا دنیا اندر تانوں کدی کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی گمراہ نہیں کر سکے جب تک تسی انہاں چیزاں نال جڑے رہو گے جڑیاں دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہو۔ کیڑیاں دو چیزاں؟ فرمایا علیکم بسنتی، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و اہل بیتی، فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہو، جب تک تھامے رکھو گے تانوں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز کیڑی ہے؟ فرمایا رب دا قرآن ہے، اور دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت نے۔ ایک اہل بیت اور ایک رب دا قرآن۔ تسی تے سوال کر سکتے ہو کہ او لوگ جڑے بڑی اہل بیت دے نال محبت دا اظہار کر دیں،
لیکن پھر گمراہ کس طرح نے جڑے اگوں محرمہ دے اندر تانوں کافی نظر آن کے سڑکاں دے اوتے تسی کہہ سکدے ہو کہ اہل بیت دے نال انہاں دا محبت دا دعویٰ تے بڑا ہے تے پھر گمراہ کس طرح میرے نبی نو آقا تے قیامت تک دیا خبرہ جان دے آقا نو پتہ سی کہ یہ طبقہ آئے گا جڑی اہل بیت نال محبت دے دعوے دار تے ہون گے لیکن ہدایت تے نہیں ہون گے اس کا کہ حضور نے کٹھیاں دو چیزاں فرمائی ہیں فرمایا ایک رب دا قرآن ہے ایک نبی دی آل ہے خالی آل دے نال جڑے رہو رب دے قرآن نو چھوڑ دیو پھر بھی ہدایت نہیں مل سکتی اور خالی قرآن دے نال جڑے رہو حضور دی آل نال عقیدت نہ رکھو ہدایت پھر بھی نہیں مل سکتی ایک طبقہ ہوئے جڑا صرف قرآن دی بات کردا ہے توحید دی بات کردا ہے لیکن حضور دی آل نال محبت نہیں کردا ہدایت تے بھی نہیں ایک طبقہ ہوئے جو حضور دی آل دے نال محبت دا دعوے دار ہے لیکن قرآن کہندے معاذ اللہ 10 پارے حضرت عثمان دی بکری کھا گئی عقل دے مارے اللہ کہندے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن نو اس ذکر نو اسی نازل کیتا ہے اور ان دی حفاظت اسی آپ کر رہے ہیں جدو تو قرآن نازل ہویا ہے قیامت تک کوئی شخص ان دے اندر زیر زبر بدل نہیں سکتا تو وہ کملے آکھدے نے کہ 10 پارے 40 پارے سن 10 حضرت عثمان دی بکری کھا گئی قرآن نو چھوڑے ہے حضور دی آل دے نال جتنی بھی محبت دعوے دار ہون جدو قرآن نال تعلق ختم ہے تے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا وہاں دنیا ہوتے ایک مسلک اہل سنت ہے جڑے قرآن نال بھی محبت کر دے حضور دی آل دے نال بھی عقیدت رکھ دے بات توحید دی ہوئے تو پھر بھی مسلک اہل سنت ڈٹ کے توحید بیان کر دے بات حضور دی شان دی ہوئے تو مسلک اہل سنت حضور دی شان ڈٹ کے بیان کر دے صحابہ دی عظمت دی بات ہوئے تو صحابہ دی عظمت بھی بیان کیتی جان دی ہے حضور دی آل دا مقام ہوئے تو او بھی دل دے نال بیان کیتا جاندا ہے اللہ اکبر اور کیا عظمت کی بات ہے حضور تمام انبیاء دے سردار اور جدو حضور دی بیٹی دی بات آئی تے فرمایا جنت دی عورتاں دی سردار اور جدو حضور دے نواسیاں دی بات آئی تے فرمایا اے جنت دے نوجوانہ دے سردار ایک گھرانہ ہی سردارانہ ہے اور میں صدا اگر سیدہ پاک دی عظمت اندر انج لاواں جے تسی محبت دے نال سنو اور محبت دا ثبوت دیو بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا کوئی زبان ایسی ہے ہی نہیں کہ جو حق ادا کر سکے لیکن صرف اپنا نام اور اپنا حصہ پان ہستے اسی حاضر بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس کو سر تمہارے لیے ہے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے بے شک سبحان اللہ ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیمبر
زہرا کھڑے وہ پیمبر تیرے لیے زہرا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا تو حسن حیا ہے تو نور رضا ہے تو حسن حیا ہے تو نور رضا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے یہ سب آل زیور تمہارے ہیں زہرا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ پھر دوسوں کو سر تمہارے لیے ہے اللہ اکبر حضور دی آل دی عظمت اسی بیان نہیں کر سکتے نہ ساڑی او اوقات نہ ساڑی او بسات نہ ساڑی کولو طاقت بس اتنا ہے کہ حضور دے آل دے نال عقیدت رکھن والے اندر ساڑا شمار ہو جائے اور او حضور دی آل خالق کائنات مالک کائنات اللہ دیکھ دائے زمین دے محبوب دی آل کچھ خرچ کر رہے نے اللہ دی رام در دے رہے نے اللہ قرآن بنا کے نازل کر رہا ہے ہاں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمان ہے سیدہ پاک تشریف فرمان حضرت حسنین کریمین آپ دے سجے کھبے بیٹھے ہوئے کھانا تیار ان قریب وہ کھانا تناول فرمان ہے اور بعض روایات اندر کے رمضان دا مہینہ ہے یا روزہ رکھیا ہوا ہے تو افطاری دا وقت قریب ہے اتنی دیر گزری ہے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ پاک فرماندیاں نے بیٹا حسین باہر دیکھو دروازہ کھٹکھٹانا لکونے دروازہ کنے کھٹکھٹایا ہے مولا حسین آئے باہر کونے آواز آئی بیٹا مسکینہ بھوک لگی ہے کھانو کچھ چاہیے سیدہ پاک فرمایا بیٹا کھانا اٹھاؤ تے مسکین نو دے دیو اور کھانا تیار کیتے پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا آواز آئی کون کہندا یتیمہ کھانو کچھ چاہیے فرمایا کھانا اٹھاؤ تے یتیم نو دے دیو پھر کھانا تیار ہو آئے پھر دروازہ کھٹ کے آئے پوچھیا کون بار دروازہ کھٹکھٹانا لا دسیا قیدیاں کہ تو رہا ہویا بھوک لگی ہے کھانو کچھ چاہیے سیدہ پاک فرمایا بیٹا کھانا اٹھاؤ قیدی نو دے دیو کھانا قیدی نو دیتا گیا ہے مولا پاک فرماندے ہیں بی بی اور کھانا بنا لے فرمایا ہوں تے کھانا تیار کرنے واسطے سامان ختم ہو گیا ہے ہن آٹا ہو نہیں کہ روٹی بنائی جائے کھانا تیار کرنے واسطے اور سامان کوئی نہیں پانی دے نال افطاری کر لوا حضور دی آل زمین تھے یہ نیکی کر رہی ہے رب قرآن نازل فرمایا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ جس انداز نال حضور دی آل نیکی کر رہی ہے، اللہ اسے انداز دے نال قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ پہلے مسکین، پھر یتیم، تے پھر قیدی، اللہ نے قرآن بھی اسے ترتیب نال اتاریا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جڑے اللہ دی رضا اور خوشنودی واسطے خرچ کرتے نے، اللہ دی رضا واسطے لوگاں نو کھانے کھلاندے نے، مسکیناں نو کھواندے نے، یتیماں نو کھواندے نے تے قیدیاں نو کھواندے نے۔ وآخر دعوانا